بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دنیا بھر کی منشیات ادھر سے ادھر کرتے ہیں مگر ہم خود کبھی چکھتے بھی نہیں، لیکن ایک شراب کا شغل ضرور ہے مگر اسے بھی اپنی مجبوری نہیں بننے دیا۔ اگر میسر نہیں آتی تو ہفتوں نہیں پیتے، مگر وہ عورت منشیات کی عادی ہو گئی ہے۔ اسے پیار سے بہت سمجھایا بجھایا، کوئی اثر نہیں ہوا، مارا پیٹا بھی، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ جان دے دے گی، نشہ نہیں چھوڑے گی۔ میں نے اس کی سپلائی بند کرا دی تو اس کی حالت غیر ہو گئی۔ جانو نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور ذرا توقف کے بعد بولا، اندیشہ محسوس ہوتا ہے کہ نشہ پورا نہ ہوا تو وہ مر جائے گی، اور میں اسے سسک سسک کر تڑپ تڑپ کر مرتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر دھیرے دھیرے خودکشی کر رہی ہے، اپنے آپ کو لذتوں اور اذیتوں کے درمیان مار رہی ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ مرنا گوارا کر لے گی، لیکن اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے ہاتھوں سے مرے یا میرے ہاں مرے۔ اس کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا ہے، اور پھر ان جنگلوں بیابانوں میں آدمی عورت کے بغیر رہ بھی تو نہیں سکتا نا، اس لیے میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ عورت تمہارے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ زرتاج بولی، تم تو جب چاہو کسی عورت کو اٹھا کر لا سکتے ہو۔ اٹھائی ہوئی عورت کی وہ بات نہیں ہوتی۔ جانو مونچھوں کو بل دیتے ہوئے مسکرایا، تمہیں تو معلوم ہی ہے سونیا اپنی خوشی سے میرے ساتھ آئی تھی، ہمارا نکاح باقاعدہ ہوا تھا۔ اس وقت وہ چیز ہی کچھ اور تھی، ایک ایسا سمندر تھی جس میں ان گنت طوفان مچل رہے تھے، اور اب وہ ٹھہرا ہوا جوہر ہے جس کی تہ میں کیچڑ کے سوا کچھ نہیں ہے نا؟ زرتاج نے طنزیہ سے لہجے میں پوچھا۔ جانو نے اس کے طنز سے شرمندہ ہوئے بغیر بلا تعمل اسبات میں سر ہلا دیا اور مسرور سے لہجے میں بولا، تم بالکل ٹھیک سمجھی ہو۔ یہ میں نہیں سمجھی، میں تو تمہاری رائے بیان کر رہی ہوں۔ زرتاج جلدی سے بولی، تم نے یہ تو فرض کر لیا کہ وہ سمندر سے جوہر بن چکی ہے، لیکن کبھی تم نے یہ سوچنے کی زحمت کی کہ اس کے دل میں پچھتاووں کا کیسا سمندر موجزن ہوگا؟ تم نے اسے کیا دیا؟ ڈاکوؤں کا ایک ڈین، چاروں طرف پھیلا ہوا جنگل، چھاپوں اور آپریشن کا دڑکا، یہی کچھ دیا ہے نا تم نے اسے؟ جانو کے چہرے پر ذرا سرخی آ گئی، وہ قدرے تند لہجے میں بولا، وہ جب بھاگ کر میرے ساتھ آ رہی تھی اس وقت بھی اسے معلوم تھا کہ اس کا مقدر کیا ہو سکتا ہے۔ اب اس طرح ہر وقت ڈپریشن کی تصویر بنی رہنے کی کیا تک ہے؟ اسے معلوم ہے کہ مجھے اس طرح زندگی گزارنے والوں کو دیکھ دیکھ کر غصہ آتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے طور طریقے نہیں بدلتی۔ وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح میرے ہاتھوں ماری جائے۔ یہ میری وعدہ ہے کہ میں اسے جان سے مارنا تو درکنار، اس پر سختی بھی نہیں کرتا۔ بڑی مہربانی ہے تمہاری، میں اس کی طرف سے تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ زرتاج اس پر تند کرنے سے باز نہیں آ رہی تھی، پھر وہ متاسفانہ سے انداز میں بولی، جانو تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود تم انسانی محسوسات سے محروم ہو، تمہارے اندر ایک درندے کی روح ہے۔ میرے لیے یہ انکشاف زیادہ حیرت کا باعث نہیں تھا کہ جانو پڑھا لکھا تھا، مجھے اس کی تمام تر کرختگی اور درندگی کے باوجود شبہ ہو رہا تھا کہ وہ پڑھا لکھا تھا۔ عجیب اتفاق تھا کہ میرے بے گھر بے در ہونے اور آوارہ و بے منزل پھرنے کے مختصر سے دور میں یہ دوسرا پڑھا لکھا ڈاکو تھا جو میرے سامنے آیا تھا۔ روہیل خان بھی زیادہ نہیں لیکن کچھ نہ کچھ پڑھا لکھا ضرور تھا۔ جانو مجھے اس سے زیادہ پڑھا لکھا معلوم ہوتا تھا، اس کے ساتھی البتہ پورے جاہل ہی لگتے تھے۔ جانو تیزی سے بولا، درندے کی روح میرے اندر اس وقت بھی موجود تھی جب سونیا سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے جب زندگی بھر میرا ساتھ دینے کے عہد و پیمان کرتے ہوئے میرا ہاتھ تھاما تھا اور ہم شادی کے بندھن میں بندھے تھے، اس وقت بھی اسے معلوم تھا کہ میں اس معاشرے کا باغی ہوں۔ میں نے اس سوسائٹی پر، اس نظام پر، اس سارے سیٹ اپ پر لعنت بھیج دی ہے، اور میں اپنی ایک الگ دنیا بسانے جا رہا ہوں۔ اسے بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اور وہ اس پر بہت خوش تھی۔ وہ اس کی بے وقوفی تھی، نوجوانی کا جوش و خروش تھا، وہ بھی اپنی دانست میں بہت بڑی انقلابی تھی۔ اس کی انقلابی روح نے اسے صحیح راستہ دکھانے کے بجائے راستے سے بھٹکا دیا۔ زرتاج کے لہجے میں تعصب تھا،
لیکن صورتحال کچھ ایسی افسوسناک بھی نہیں۔ جانو ٹھنڈے مشروب کا تیسرا گلاس خالی کر کے تپائی پر تقریباً پٹکتے ہوئے بولا، انسان کا آئیڈیل خواہ کچھ بھی ہو، اچھا یا برا، اصل اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان اسے پانے میں کامیاب ہو جائے۔ انسان خواہ ڈاکو بنے، لیکن ایک ڈاکو بنے، اصل اہم چیز کامیابی ہے۔ کامیابی کے بغیر نہ تو شریف آدمی کچھ ہے اور نہ ہی بدمعاش۔ اگر آپ کامیاب نہیں ہیں تو کسی شمار قطار میں نہیں ہیں، آپ چیونٹی سے بھی بدتر ہیں۔ کسی وقت بھی کوئی پاؤں آپ کو کچلتا ہوا گزر جائے گا۔ اس کی رنگت تانبے جیسی ہو گئی تھی اور باچھوں سے گویا کف بہنے کو بےتاب تھا۔ وہ اپنے لیے جگ سے خود ہی مزید شربت گلاس میں انڈیلنے لگا۔ وہ نہ جانے کیوں بار بار دانت پیس رہا تھا۔ وہ خاصا غصہ ور شخص معلوم ہوتا تھا۔ اس کے جبڑے اور بازوؤں کے عضلات مضطربانہ انداز میں مچل رہے تھے۔ ان عضلات سے اس کی مضبوطی اور طاقت کا اندازہ ہوتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ زیادہ جوش و خروش میں آنے کے بعد اس کے لہجے سے وہ ڈاکوؤں والا کھردرا پن غائب ہو گیا تھا۔ گو کہ آواز اب بھی پھٹی پھٹی ہی تھی لیکن کافی حد تک مہذبانہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کوئی بگڑا ہوا مقرر معلوم ہو رہا تھا، بے حد پرجوش اور جذباتی مقرر۔ وحشیوں کی طرح شربت کا چوتھا گلاس بھی خالی کر کے وہ تپائی پر پٹکتے ہوئے بولا، سونیا کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں کچھ بھی ہوں، کم از کم اپنی جگہ کامیاب تو ہوں۔ بڑا ڈاکو بننا بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا بہت بڑا بزنس مین یا صنعت کار بننا۔ بعض بیچارے تو ڈاکو بننے کی حسرت لے کر بڑے چنجلا کر اٹھتے ہیں لیکن سپاہیوں کے آگے ہاتھ جوڑتے، تھانوں میں اپنی کھال نچواتے اور حوالات میں ایڑیاں رگڑتے مر جاتے ہیں۔ جب دونوں ہی کام یکساں مشکل تھے تو تم بزنس مین یا صنعت کار کیوں نہیں بن گئے؟ زرتاج کے لہجے میں دلچسپی کی جھلک تھی۔ میرے لیے دوسرے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے، میرے پاس صرف فرار کا راستہ رہ گیا تھا۔ جانو اپنے لہجے کے جوش و خروش پر کچھ قابو پاتے ہوئے بولا، ویسے بھی میری زندگی میں عجیب مقام آ چکا تھا۔ میں نے بتایا نہ کہ مجھے ساری سوسائٹی سے، سارے سیٹ اپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں اس کچلے ہوئے معاشرے کا خوفزدہ فرد بن کر رہنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ زرتاج ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جنگل کے قانون کے مطابق ہی رہنا ہے تو جنگل ہی میں کیوں نہ رہا جائے۔ تم بزنس مین یا صنعت کار کی بات کرتی ہو، بڑے ٹھاٹھ ہوتے ہیں ان لوگوں کے، سینکڑوں لوگوں پر حکمرانی کرتے ہیں، لمبی لمبی کاریں اور عالی شان مکان ہوتے ہیں ان لوگوں کے، مگر 2000 تنخواہ پانے والے کسی سرکاری کارندے سے بیچاروں کی روح کانپتی رہتی ہے۔ تمہاری سوسائٹی میں بے ایمان نہیں ڈرتا، ایماندار زیادہ ڈرتا ہے۔ کیا فائدہ ایسی سوسائٹی میں رہنے کا جہاں ایمانداری کا کوئی صلہ نہیں؟ جن کے ہاتھ میں طاقت یا اختیار ہے وہ جب جی چاہے آپ کو جھوٹا، بے ایمان، چور یا غدار قرار دے دیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ زرتاج بدستور ملائمت سے بولی، جہاں تک ڈرنے کی بات ہے تو ڈرنے سے کہیں نجات نہیں۔ کیا تمہیں اب پولیس کا خوف لاحق نہیں رہتا؟ پولیس میرے نام سے کانپتی ہے، ان کے لیے میں صرف ایک حیولہ ہوں۔ جانو ہوٹل والے کی حیثیت سے مجھے سب جانتے ہیں لیکن راہل ڈاکو کی حیثیت سے مجھے کوئی نہیں جانتا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ راہل اور جانو ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ راہل ان کے لیے بس ایک کردار ہے جس کی صورت انہوں نے نہیں دیکھی، ہم نے خود اس کردار کو مشہور کیا ہے۔ میرے گروہ کے بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں، میرے کسی آدمی کا حلیہ ان کے پاس نہیں، لیکن ہم جیسے کئی لوگوں کو تو یہ سب کچھ معلوم ہے۔ زرتاج بولی، جنہیں یہ باتیں معلوم ہیں انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس سلسلے میں زبان کھولنا یا مخبری کی کوشش کرنا ان کے حق میں کتنا برا ثابت ہوگا۔ جانو مسکرایا، اس کی مسکراہٹ سے اب بھی درندگی جھانک رہی تھی۔ اس کے اس انکشاف نے مجھے چونکا دیا تھا کہ ڈاکو کی حیثیت سے اس کی بھی عرفیت کچھ اور تھی۔ یہی چکر روہیل خان نے چلایا ہوا تھا۔ کہیں یہ سبھی بڑے ڈاکوؤں کی ٹیکنیک تو نہیں تھی؟ کہیں اس طرح وہ ایک نام کی دہشت کو طویل عرصے تک تو استعمال نہیں کرتے تھے؟ اس طرح اگر اصل ڈاکو مارا بھی جاتا تب بھی کوئی اور اس عرفیت کو استعمال کرتے ہوئے وہی دہشت، وہی خوف برقرار رکھ سکتا تھا۔ شاید تبھی ایک آدھ مرتبہ اس طرح کا کنفیوژن بھی پیدا ہوا تھا کہ پولیس نے اعلان کیا کہ اس نے مقابلے میں فلاں مشہور ڈاکو کو مار ڈالا، لیکن بعد میں اس کی
تردید سامنے آ گئی اور پتہ چلا کہ وہ ڈاکو تو زندہ ہے اور بدستور اپنی عظیم و شان سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ عین ممکن تھا کہ یہ پولیس ہی کے چلائے ہوئے چکر ہوں۔ انہوں نے سوچا ہو کہ کسی نامعلوم بد نصیب پر فلاں مشہور ڈاکو کا لیبل لگا کر فی الحال تو شہرت، نیک نامی، انعامات اور سرٹیفکیٹ وغیرہ سمیٹ لیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ جانو نے زرتاج سے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، ہمارے گروہ کا اصول ہے کہ آخری گولی خود اپنے لیے بچا کر رکھو، اگر فرار کا کوئی راستہ نہ رہے تو آخری گولی اپنی کن پٹی میں اتار لو۔ زندگی جتنی بھی ہے اسے بے خوفی اور عیش و عشرت سے گزارو۔ پولیس کے ہتھے چڑھ کر اذیتیں اٹھانے کے مقابلے میں بہرحال موت کو ترجیح دو۔ میرے ساتھیوں نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، جتنے ساتھی بھی اب تک مرے ہیں اپنی آخری گولی اپنے اوپر استعمال کر کے ہی مرے ہیں۔ لیکن اخباروں کے لیے پولیس والوں نے لاش کے سرہانے کھڑے ہو کر سینے تان کر گروپ فوٹو بنوایا اور خبریں یہی چھپیں کہ وہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہوئے۔ خیر اب ایسا بھی نہیں ہے کہ پولیس کے ہاتھوں کوئی ڈاکو مرتا ہی نہیں ہے، زرتاج بولی۔ خیر ایسی بات نہیں ہے، جانو نے تسلیم کیا، پولیس، رینجرز اور دیگر فورسز کے ہاتھوں بھی ڈاکو مرتے ہیں، لیکن میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا گروہ اور ہمارے گروہ کے طور طریقے سب سے مختلف ہیں، اسی لیے کسی ایجنسی کے پاس بھی ہمارے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ہے۔ تم اپنے طور طریقوں پر خواہ کتنے ہی خوش ہو لو، لیکن انجام تو ایک روز تمہارا بھی یہی ہوگا۔ تمہارے سرانے بھی پولیس والے ایک نہ ایک روز کھڑے ہو کر سینہ تان کر گروپ فوٹو کھنچوائیں گے۔ شاید اسی اندیشے نے رفتہ رفتہ خوفناک روپ دھار کر اسے نشے کی آغوش میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا ہو، زرتاج بولی۔ یہ بات نہیں ہے، جانو نے مضطربانہ انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ اس کی ٹوٹ پھوٹ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تم خواہ مخواہ یہاں بیٹھ کر اندازے لگانے کی کوشش مت کرو۔ باقی رہی انجام کی بات تو انجام سبھی کا موت ہے، اور جب انسان مر چکتا ہے تو اس کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی کہ وہ عزت کی موت مرا ہے یا ذلت کی۔ اصل اہمیت تو اس بات کی ہے کہ آپ نے زندگی کیسی گزاری ہے۔ سب سے قابل رحم زندگی اس شخص کی ہے جو کسی قطار شمار میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، اس میں ان گنت انسان پیدا کیے ہیں، اگر سبھی شمار قطار میں آ جائیں، سبھی قابل ذکر ہو جائیں اور خاص لوگ بن جائیں تو پھر دنیا کی گاڑی کو آگے دھکیلنے کے لیے عام لوگ کہاں سے آئیں گے؟ دنیا کا اصل بوجھ تو عام لوگ اٹھاتے ہیں، زرتاج بولی۔ خیر یہ ایک الگ اور طویل بحث ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ جانو نے بے پرواہی سے ہاتھ ہلا کر بولا، میں تو سونیا کی بات کرتا ہوں، اگر وہ سوچے تو اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ بیسیوں شیر جیسے جوان ہیں جو اس کے سامنے نوکروں کی طرح سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں۔ ضرورت کی زیادہ تر چیزیں وہ امپورٹڈ استعمال کرتی ہے، لاکھوں روپے کی جیولری اس کے پاس ہے، ان گنت ملبوسات ہیں۔ کسی بھی شہر کے کسی بھی شاندار علاقے کے مکان میں رہنے والی کوئی عورت جن چیزوں کی خواہش کر سکتی ہے اور جو کچھ اپنی ملکیت میں رکھ سکتی ہے وہ سب سونیا کے پاس موجود ہے۔ طاقت اس کے پاس بونس کے طور پر موجود ہے۔ کون سی طاقت؟ زرتاج نے پوچھا۔ میری طاقت اسی کی طاقت ہے نا، جانو نے وضاحت کی۔ اگر کوئی اس کی طرف ترچھی نظر سے دیکھے تو اس کی آنکھیں نکال لی جا سکتی ہیں۔ طاقت کا یہ احساس بہت بڑی نعمت ہے، لیکن سونیا کو کسی چیز کی قدر نہیں، اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ زرتاج کچھ نہ بولی، وہ خاموشی سے پرخیال انداز میں جانو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دونوں بازو وکٹورین اسٹائل کی بھاری بھرکم کرسی کے ہتھوں پر ٹکے ہوئے تھے۔ وہ اس ملکہ کی طرح سنجیدہ اور پرتمکنت نظر آ رہی تھی جس کے دربار میں کوئی مقدمہ پیش کیا گیا ہو۔ جانو ذرا غصیلے لہجے میں بات جاری رکھتے ہوئے بولا، فلموں میں عام طور پر جو ڈاکو دکھائے جاتے ہیں ان کے ڈین میں ایک رقاصہ ضرور موجود ہوتی ہے، یا پھر ضرورت پڑنے پر سردار کی محبوبہ ہی رقاصہ کے فرائض سر انجام دیتی ہے۔ سونیا بالکل ویسی ہی عورت بن کر رہ گئی ہے، اس کے انداز و اطوار بالکل فلمی رقاصاؤں والے ہو گئے ہیں، اس کی حرکات و سکنات میں وہی بازاری پن آ گیا ہے۔ وہ لمبے ہولڈر میں چرس بری سگریٹ لگائے جب اچانک سامنے آتی ہے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ابھی طبلے پر تھاپ پڑے گی اور ابھی وہ ٹھمکا لگا کر ناچنا شروع کر دے گی، بالکل ولگر لگتی ہے۔ یہ رد عمل ہے، زرتاج نے گویا کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح مرد کی تشخیص کی۔ وہ معاشرے سے کٹ گئی ہے، اس سے سماج چھن گیا ہے، وہ ماحول چھن گیا ہے جہاں اس کی جڑیں تھیں۔
انسان کی جڑیں صرف جنگل میں ہیں اور رفتہ رفتہ اسے واپس اسی طرف آنا پڑے گا۔ جانو نے بھی عجیب فلسفیانہ بات کر ڈالی، شہری معاشرے کی حالت نہیں دیکھ رہی تم لوگ کسی نہ کسی ہوس میں کس طرح ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے بھاگے جا رہے ہیں۔ سوسائٹی پر ایک عجیب سا جنون طاری ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی جنون میں مبتلا ہے، کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ جو لوگ جنون میں مبتلا نہیں ہیں ان کا سکون دوسرے جنونیوں نے غارت کر دیا ہے، کوئی اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرتا۔ کیا اس سوسائٹی، اس معاشرے کو تم جنگل سے بہتر سمجھتی ہو؟ زرتاج کچھ نہ بولی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے مبہم سے انداز میں مسکراتی رہی۔ وہ مقررانہ انداز میں سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا، معاشرہ اصل میں یہ ہے کہ جو تم اور میں اپنی اپنی جگہ تشکیل دے رہے ہیں، ہم اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنے اپنے انداز میں انسان کو اس کے اصل کی طرف واپس لا رہے ہیں۔ اگر ہم کافی عرصہ زندہ رہے تو لوگ دیکھیں گے کہ استحکام اور سکون صرف اور صرف اس معاشرے میں رہ جائے گا جو میں اور تم تخلیق کر رہے ہیں۔ پھر میں نے اسے ایک عمدہ سا سگار سلگاتے دیکھا، سگار کا کش لے کر وہ بولا، باقی شہروں اور دیہاتوں سے میرا ڈاکوؤں کا دین بہتر ہے۔ ہم ڈاکوؤں کی کم از کم زبان تو ایک ہوتی ہے نا، زبان سے پھر جانا ہزار فسادوں کی جڑ ہے۔ ہم اگر کسی سیٹ کو اغوا کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ 10 لاکھ روپے ادا کر دیے جائیں تو رقم وصول پانے کے بعد ہم باقی سیٹ کو رہا کر دیتے ہیں۔ ہم زبان سے نہیں پھرتے، لالچ میں مبتلا نہیں ہوتے کہ سیٹ تو کروڑوں کی اسامی ہے، اب اس سے کیوں نہ 10-20 لاکھ مزید اینٹ لیے جائیں۔ اس نے ایک اور گہرا کش لے کر بات جاری رکھی، ہم کبھی اس طرح نہیں سوچتے، وعدہ بس وعدہ ہے، اس کے علاوہ ہم ڈاکو کبھی آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاتے۔ ڈاکوؤں کا ایک گروہ کبھی دوسرے گروہ کا جانی دشمن نہیں ہوتا۔ ہم صرف مال و دولت لوٹتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو مال و دولت کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرتے ہیں اور اسی کی خاطر مزاحمت کرتے ہیں۔ ہم ڈاکوؤں کا اول تو دولت کے سوا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہو بھی تو ہم محض نظریاتی اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے ہم تمہارے معاشرے کے معززین سے بہتر ہیں۔ اپنے آپ کو انسانیت کا نمائندہ قرار مت دو، ویسے بھی سبھی ڈاکو تو تمہارے جیسے نہیں ہوتے اور تم بھی کوئی ایسے سلطانہ ڈاکو نہیں ہو، اول درجے کے خبیث ہو تم۔ زرتاج مسکرائی، عزت افزائی کا شکریہ۔ جانو بھی مسکرایا، تمہارے منہ سے برا سننا بھی بڑا ہی لگتا ہے۔ زرتاج ہولے سے ہنسی، ویسے تمہارا لیڈرانہ انداز بھی ابھی تک نہیں گیا، اپنے موقف کے حق میں دلیلیں خوب دیتے ہو، لیکن مصیبت یہ ہے کہ دلیلیں بھی اکثر بہت بڑا دھوکہ ہی ہوتی ہیں۔ دنیا کے برے سے برے آدمی نے اپنی بڑی سے بڑی ضلالت کے حق میں بھی کچھ نہ کچھ متاثر کن دلیلیں گاڑ رکھی ہوتی ہیں اور لوگ بیچارے اپنا سر دھنتے رہتے ہیں۔ دفتن اس نے اپنی سڈول مرمری کلائی پر بندی سیاہ گھڑی میں وقت دیکھا، تم نے مجھے باتوں میں خوب الجھایا، میرا ارادہ تمہاری خاطر صرف چند منٹ رکنے کا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بات رہ ہی گئی جس کی خاطر میں آیا ہوں، باقی دنیا بھر کی باتیں ہو گئیں۔ جانو بھی گھڑی دیکھ کر سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولا، یقیناً وہ کوئی خاص بات ہوگی جس کے لیے تم نے خود زحمت کی ہے۔ نہیں کوئی ایسی خاص بھی نہیں، خاص بات تو بس یہ ہے کہ اس بات کے بہانے سے تم سے ملاقات ہو گئی۔ ایک بار پھر جانو کے ہونٹوں پر وہی بھوکی مسکراہٹ لوٹ آئی جس کی وجہ سے وہ اچھا بھلا وجیح ہونے کے باوجود نفرت انگیز نظر آتا تھا، یا شاید وہ صرف مجھے ہی ایسا نظر آ رہا تھا۔ شاید میں لاشعوری طور پر چاہتا تھا کہ وہ زرتاج کو ایسی نظروں سے نہ دیکھے۔ جانو نے بات جاری رکھی، مسئلہ کوئی خاص تو نہیں لیکن آگے چل کر خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے میں تمہیں خبردار کرنے آ گیا ہوں۔ پچھلے 3 دن کے دوران تمہارے ہاں کوئی ایسا گھوڑ سوار تو نہیں پہنچا جس کا گھوڑا بھی سیاہ ہو اور لباس بھی؟ کیوں، خیریت؟ زرتاج نے چونکے بغیر مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلے تو میرے سوال کا جواب دو۔ جانو اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، شاید حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا یا پھر اپنی شفاق نظروں سے زرتاج کو تلقین کر رہا تھا کہ وہ جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرے۔ نہیں، میرے علم میں تو نہیں۔ زرتاج کے لہجے میں سرد مہری آ گئی۔ ویسے گاؤں میں اور زمینوں پر بھی سب لوگوں کی سختی سے میری ہدایت ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی اجنبی داخل ہو تو فوراً اسے روک کر اس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کی جائیں۔ اگر اس کے بارے میں ذرا بھی بے اطمینانی ہو تو اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔
تمہیں یقین ہے کہ تمہارے احکامات پر واقعی عمل ہوتا ہے؟ کہیں وہ گاؤں میں کسی کے گھر میں پناہ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو گیا ہو؟ جانو بولا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زرتاج کے لہجے میں اب بھی سرد مہری تھی۔ مجھے یقین ہے کہ میرے احکامات پر اچھی طرح عمل ہوتا ہے۔ اگر وہ گاؤں میں کسی کے ہاں پناہ گزین ہوتا تو مجھے ضرور اطلاع مل چکی ہوتی۔ پھر ذرا توقف سے وہ بولی، جس دن مجھے یہ شبہ ہوا کہ میرے احکامات پر عمل نہیں ہوتا، اس دن میں اس گاؤں اور زمینوں کا نظام کسی اور کے سپرد کرنے کے بارے میں غور کروں گی۔ تم یہ بتاؤ کہ قصہ کیا ہے؟ تمہیں کس سلسلے میں سیاہ پوش کی تلاش ہے؟